السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 218۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ ایمان، ہجرت اور جہاد، کیا یہ تینوں موقع ہر مومن کی زندگی میں آتے ہیں؟ بالکل۔ اس آیت میں 3 اعمال ہیں جو عبودیت کا مرکز ہے۔ انہی اعمال سے انسان کی خوش بختی یا بدبختی کا پتہ چلتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنے کے لیے 3 کاموں کا ذکر ملتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو 3 کام کرنے پڑیں گے۔ اللہ پر پورے سچے دل سے ایمان لانا، اللہ کے راستے میں مشکلات آ جائیں تو ہجرت کرنا، اور جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعمال سے ہی امید باندھی جا سکتی ہے، لیکن اعمال پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں جائے گا۔ پیاری بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین میں 70 بار استغفار کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، آپ نے تو کبھی کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگوں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ کے تو نیک اعمال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے اپنے نیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے نیک اعمال کچھ نہیں ہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ پیاری بہنوں، اگر ہم زمین بھر کر بھی اللہ کی عبادت کریں اور ہمارے پاس زمین بھر کر بھی نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ہم جنت میں اللہ کی رحمت سے ہی جا سکتے ہیں اور یہی امید رکھ سکتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے سب سے بڑی بلائی ایمان کو پا لیا، جس کی بنیاد پر اعمال قبول کیے جاتے ہیں، اور اس کے بغیر فرض ہو یا نفل کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، یعنی ہجرت جیسا عمل نصیب ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کی خاطر اپنے وطن سے جدائی گوارا کی، جن کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی خاطر اپنا وطن، اپنا مال، اہل و عیال اور دوست چھوڑنے نصیب ہوئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اعمال صالحہ میں سب سے بڑا باعمل انجام دینا نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ سوال ہے کہ مجاہد کون ہے؟ مجاہد وہ شخص ہے جو ہر وقت اپنے مقصد کی دھن میں لگا رہے، دماغ سے اس کے لیے تدبیریں سوچے، زبان و قلم سے اس کی تبلیغ کرے، اس کو لوگوں تک پہنچائے، ہاتھ پاؤں سے اس کے لیے دوڑ بھاگ کرے کہ یہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچ جائے، پھر اپنے تمام وسائل اس مقصد کو فروغ دینے میں لگا دے، اور اس مزاحمت کا پوری قوت سے مقابلہ کرے کہ جو اس راستے میں پیش آئے، جو مشکلات پریشانیاں ہیں، حتیٰ کہ جان کی بازی بھی لگانا پڑے تو دریغ نہ کرے۔ اس کا نام جہاد ہے، اور ایسا شخص جو ہے اس کو مومن مجاہد کہا جائے گا۔ یہ سب کچھ، اس سب کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے دین کو قائم کرنا، پھر یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں کا دیہاتی آدمی تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص لوٹ حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، یعنی عزت نام کمانے کے لیے، کوئی ناموری کے لیے، کوئی اپنی بہادری جتانے کے لیے، کوئی اپنی قبیلے کی عزت کے لیے، تو ان میں سے کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کھڑے کھڑے سوال کر رہا تھا۔ فرمایا، جو کوئی اس نیت سے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہی لڑتا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہو۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مالی فائدے یا ناموری کے لیے جنگ کرتا ہے، اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ سائل اس سوال پہ بہت حیران ہوا اور دوبارہ یہی سوال کیا، آپ نے پھر یہی جواب دیا۔
پھر 3 بار، پھر 4 بار وہ پلٹ کے آیا اور اس نے یہ سوال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حیرانی کو بھانپ لیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ خالص اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے نہ کیا جائے. سبحان اللہ. جہاد اعمال صالح میں سب سے بڑا عمل ہے اور اس کی جزا بھی یقیناً ہر عمل کی جزا سے افضل ہے. اسلام مسلمانوں کے لیے 2 راستے تجویز کرتا ہے. یا تو وہ باطل سے مارکا رہا ہو، باطل سے، کفر سے جنگ کرے، یا پھر وہ اس زمین کو چھوڑ دے جہاں پہ اس کے لیے فتنہ ہے، یعنی ہجرت کر لے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے اندر آزاد ضمیر پیدا کیا کہ وہ غلامی اور بزدلی کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا. وہ اپنے آرام و آسائش کو تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کے دین سے پھرنا، کنارہ کش کرنا اس کے لیے سخت مشکل ہے. اولئک یرجون رحمتہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور سختیوں کے باوجود یہ تینوں کام کرتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بن سکتے ہیں. اس آیت میں اشارہ ہے کہ مومن خواہ کتنے ہی بڑے بڑے اعمال کیوں نہ کر لے، تب بھی اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ان اعمال پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے کہ بس اب تو جنت میری ہے. نہیں، بلکہ وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو یقیناً قبول فرما لیں گے، اس کے گناہ بخش دیں گے اور اس کی عیوب کی پردہ پوشی کر دیں گے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تمام اسباب بھی کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہمیں سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اعمال بھی کریں. اعمال کیوں کیے جاتے؟ جب ہمیں پتہ ہے ہم ڈائریکٹ اللہ کی امید مان لیں. اب یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی جب ہم نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں گے، جو مشکلات پریشانیاں اس کے راستے میں آئے گی ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، ان پر صبر کریں گے، برداشت کریں گے اس کی آزمائشوں پر، تو پھر یہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے زیادہ حقدار ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ بھی کہے گا کہ یہ میرا بندہ میری رحمت کا زیادہ مستحق ہے، کیونکہ اس نے میری رحمت پانے کے لیے دن رات دنیا میں کوشش کی. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غفور بے حد بخشنے والا، رحیم بے حد رحم کرنے والا، یعنی اپنی بے پناہ مغفرت، وسیع مغفرت اور بے پناہ رحمت کا شعور اس لیے دلایا ہے تاکہ وہ ہجرت اور جہاد جیسے اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بے حد بخشنے والی، اپنے مغفرت، بے پناہ وسیع مغفرت اور وسیع رحمت کے سائے میں آنا قبول کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو امیدوار ہونا چاہیے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہیں اور وہ اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.